علماء تو زمین کے اوپر ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب قیامت قریب ہوگی نا تو اللہ اس دنیا سے علم کو اٹھا لیں گے۔ اور علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ لائبریریاں ختم نہیں ہوں گی، کتابوں کے مکتبے ختم نہیں ہوں گے، یہ ناشرین اور پبلشرز یہ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ علم اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ اللہ اس روئے زمین سے علماء کو اٹھا لیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور اسی حدیث کے مفہوم میں ذرا ہم ڈیپلی جائیں، ذرا گہرائی میں دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قیامت کے قریب علماء کو اس زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور عام لوگ رہیں گے۔ حضرات اس کا ایک مفہوم یوں بھی سمجھیے کہ جب علماء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے پھر یہ دنیا قائم نہیں رہے گی، پھر قیامت آئے گی، پھر قیامت آئے گی۔ یہ علماء کے وجود ہیں اس دنیا میں برکت والے، جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، دنیا شاد اور آباد ہے۔ جب یہ علماء ختم ہو گئے پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں، 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں جو اس کے ساتھ کنٹینیو ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، او ولد صالح یدعو لہ، ایسا آدمی جس نے اپنی اولاد کو دین کی تربیت دی ہوگی، دین کی تعلیم دی ہوگی، مرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ان دعاؤں کا اور ان کے نیک اعمال کا صلہ مرنے کے بعد بھی اس باپ کو اس ماں کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن حضرات یاد رکھیے، اگر ہم اپنی اولاد کو اس دین کی تعلیم کی طرف نہ لے کے آئے تو پھر ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ بیٹے کو وضو کا طریقہ بھی معلوم نہیں، بیٹے کو غسل کا طریقہ بھی معلوم نہیں، اور تو اور باپ کی میت سامنے پڑی ہے، بیٹے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے دعا کس طرح سے کرنی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جیسے دوسرے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی کھڑا ہے، غم کی کیفیت سے اس کے آنسو تو نکلتی ہیں، لیکن اسے معلوم ہی نہیں، باپ نے یہ بات سمجھائی نہیں، بیٹا جب میں مروں گا تو تو نے میرے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ ایسے وقت میں پھر ہم دوڑتے ہیں، پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے علماء کی، قاری صاحب اتنے قرآن پڑھ دیں، مولوی صاحب ہمارے گھر میں آئیے، ہم نے دعا کروانی ہے آپ سے اپنے باپ کے لیے۔ ہائے کاش ہم نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں ہی علماء کے قریب کیا ہوتا۔